نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توازن اردو ادب کے تنقیدی پروگرام نمبر 20 کے ساتھ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے میں عظمیٰ خان گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین کرام، عصر حاضر میں جہاں ایک جانب علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں نے اردو زبان کا استحصال کیا، وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر اردو کے متوالے اپنے اپنے انداز میں اردو زبان کی خدمت کرتے بھی نظر آئے۔ جہاں ایک طرف ان گروپس نے اردو زبان کو جلا بخشی، وہیں دوسری طرف ادب کا معیار گرا دیا اور کچھ مجھ ناچیز جیسے لوگ بھی اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگ گئے۔ ایسے میں اردو زبان کے وقار کو برقرار رکھنے، اردو ادب کو مجروح ہونے سے بچانے اور نئے شعراء و مصنفین کی ذہنی آبیاری کرنے کے لیے چند درد دل رکھنے والے معتبر لوگوں نے مل کر ایک سوشل میڈیا تحریک کی بنیاد رکھی، جسے ہم توازن اردو ادب کے نام سے جانتے ہیں۔ توازن اردو ادب کے پلیٹ فارم سے ہر ہفتے ایک تنقیدی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں نئے قلم کار ہماری عقلی اور فکری سرحدوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ تحریک ھذا اب تک 19 کامیاب تنقیدی پروگرام منعقد کر چکی ہے، جن میں معاشرے کے کلیدی کرداروں مثلاً ماں، باپ، بھائی، بہن اور شریک حیات جیسے عنوانات کو موضوع سخن بنایا گیا، اور آج اسی سلسلے کی 20ویں کاوش فکشن کے نام سے پیش خدمت ہے۔ سامعین محفل، مشاعرہ جب کسی کاروان کی شکل میں آگے بڑھتا ہے تو اس میں دیگر حضرات کی شمولیت کی بنیاد پر اہمیت آ جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں انتہائی خوشگو، خوش فکر شاعر بھی ہوں، صاحب قلم بھی ہوں، قلم کار بھی ہوں۔ ایسے ہی ایک شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نہ صرف صحرا نوردی میں گزار دی بلکہ اسی کو اپنی زندگی کا اثاثہ جانا اور مانا۔ وہ شخصیت ہیں جناب محترم نعمان انصاری صاحب۔ میں آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوش قسمتی اور فخر محسوس کر رہی ہوں کہ محترم نعمان انصاری صاحب ہمارے آج کے صدر مشاعرہ ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی مسند صدارت پر تشریف لائیں۔ جناب محترم نعمان انصاری صاحب۔ اب میں بڑھنا چاہوں گی ایک ایسی شخصیت کی جانب کہ جن کے لیے رب دو جہاں نے الفاظ کو مسخر کر دیا۔ جس تیزی سے وہ نظم لکھتے ہیں اسی تیزی سے وہ غزل بھی کہتے ہیں، اور نثر پہ ایسی ہی گرفت مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ کے ایسے شاہ سوار ہیں کہ ادھر مشاعرہ ختم ہوا اور ادھر تھوڑی ہی دیر میں رپورٹ حاضر۔ جی بالکل، انہیں ہم ڈاکٹر ارشاد خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں التماس سے گزارش کرتی ہوں، میں ملتمس ہوں ڈاکٹر ارشاد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی مسند پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ عظمیٰ خان گوندل صاحبہ نظامت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈھیروں داد آپ کے لیے۔ جی شکریہ، میں حاضر ہوں۔ پروگرام شکریہ، ماشاء اللہ۔ سامعین محفل، اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات رب العزت نے اس کائنات کو حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ حضرت انسان کی تکمیل اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اس میں صنفین کا ذکر نہ ہو۔ مرد کا تذکرہ آئے، خاتون کا تذکرہ نہ ہو تو کائنات ہی ادھوری ہے۔ بقول علامہ اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ میں مہمان اعزازی کے طور پر انتہائی نرم خو شاعرہ کو آواز دینا چاہوں گی کہ جنہیں آپ ساجدہ انور کے نام سے جانتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ محترمہ ساجدہ انور صاحبہ ہماری آج کی مہمان اعزازی ہیں۔ میں اپنی مہمان اعزازی سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی مسند پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر ارشاد خان صاحب کے تعلق سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ آپ جناب قلم کے شاہ سوار ہیں۔
جتنی دیر ہمیں سوچنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں وہ غزل کہہ لیتے ہیں۔ ہم ابھی پروگرام کی جانب توجہ ہی کرتے ہیں تو قبلہ رپورٹ بھی تیار کیے لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتا ہے، اسے ڈاکٹر ارشاد خان کہتے ہیں۔ میں دعوت دوں گی محترم ڈاکٹر ارشاد خان صاحب سے کہ آئیے اور ہمیں حمد پاک سے نوازیے۔